السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد اسلم اشرفی، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ حکایت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جسے حکایت رومی میں علامہ رومی علیہ الرحمہ نے درج فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے۔ سنیں کہ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال و احوال سے باخبر رہتا اور ان کی تکلیف دور کرتا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا۔ دعا سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں۔ اور اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اللہ اللہ۔ ان لوگوں سے جب بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ تم کون ہو، تو ان لوگوں نے کہا ہم تو چور ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ اللہ اللہ، میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا، اور آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھائی واہ 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 واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مالو زر کے پجاریوں، اے مالو زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا کیوں نہ گھپ اندھیرا ہو، جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تاریخی رات میں جسے دیکھ لوں اسے دن میں بھی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچویں نے کہا، میرے نیچے میرے پنجے وہ زور ہے، میرے پنجوں میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمبند پھینک سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی اب تو بھی بتا تو تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کر دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں بعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ان عقل مندوں کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے، بادشاہ کے محل کی جانب نکلے۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا ہراسا ہو کر دبی زبان میں بولا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ اللہ اللہ، بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور نے ہنس پڑے اور بولے، ابے تجھے کیا ہو گیا ہے، بادشاہ کا یہاں کیا کام ہے؟ وہ اس وقت محل میں اپنے آرام و بستر پر خراٹے لے رہا ہے۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے اور بس اب تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ سب آہستہ آہستہ محل کے قریب پہنچے، اور جیسے ہی قریب پہنچے اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جس میں خزانہ تھا،
था जिसमें शाही खजाना था, जिसके जो हाथ लगा जी कर भर कर समेटा अशरफियां हीरे जवाहिरात सोने की। सुल्तान मौके पाकर वहां से घिसक आया और दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को उस जाए पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े और सब चोरों को आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश्क तिनके की तरह कांप रहे थे। उनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, उसकी नजर जो ही सल्तनत के सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो उसने हाथ बांधकर अर्ज की, हम सब तो अपना अपना कमाल दिखा चुके, हम में से किसी का फन हमारी जान बचाने के काम न आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही का डंका बजा रहा है, यहाँ तक कि हमारे हाथ और पांव बंध गए हैं। जल्लाद हमारी गर्दनें उड़ा देने वाला है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे हमारे हुनर हमें मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकते कि अय हमारे रात के साथ अब वक्त आ गया है कि आप अपने फन का मुजाहिरा करें। अब आप अपनी दाढ़ी हिलाएं ताकि हमारी जान बच जाए। सुल्तान महमूद को उसकी बातें सुनकर रहम आ गया। उसने अपनी गर्दन हिलाकर हुक्म दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए। अजीजान